یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. ناظرین، پروگرام کلام روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے، اس انٹرسٹ کے لیے جس کے ساتھ آپ اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آج دوسرے سیزن کا یہ 81واں پروگرام ہے جس میں آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو واضح کرنے کے لیے جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بھائی خرم یونس صاحب نے. شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پادری افضل سوہن صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر. گاڈ بلیس یو. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے اس متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پادری افضل سوہن صاحب سے دعا میں پلیز رہنمائی کریں. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا یسوع مسیح میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم سب تیرے خدام یہاں پر کلام روشنی کے پروگرام کے تعلق سے خداوند تیرے نام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آج کی سارے سیشن پر تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے تمام خدام کے ساتھ ہو. روح القدس کا گہرا مسا عطا فرما اور برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کو اپنے نام سے بلیس کر. ہماری دعا کو سن تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس مرقس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالے کیا. اور پلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود کہتا ہے. اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے. پلاطوس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں. یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطوس نے تعجب کیا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین. ناظرین، آج کا یہ پیسج جو تلاوت کیا گیا ہے یہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے تعلق سے ہے اور پچھلے پروگرام کے ساتھ اس کا اسی طرح سے تعلق اور واسطہ ہے جس طور سے ہم سیکھ رہے ہیں مصلوبیت کے واقعات میں سے. اور آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس پیسج میں سے بہت ساری سچائیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور میرا ایمان ہے آپ سب ان سچائیوں کے وسیلے سے بہت برکت پائیں گے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے ہماری رہنمائی کریں. یہاں پہ لکھا ہے فی الفور صبح ہوتے ہی. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب شام کے وقت رات 7، 8 یا 9 بجے پکڑوائے گئے ہیں، تب سے لے کے صبح ہونے تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا ہے، عدالت میں پیش کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جس طور سے الزامات کی بھرمار رہی ہے. تو کیا آپ ہمیں اس کی ڈیٹیل فراہم کر سکتے ہیں کہ رات 8 یا 9 بجے سے لے کر صبح ہونے تک جب تک یہ پلاطوس کے پاس نہیں گئے اب تک یسوع مسیح کو کن مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بڑا خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا پروگرام بھی چل رہا ہے. اس کو ہم جو کانٹیکسٹ ہے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مقدس مرقس جو ہیں وہ اس واقعے کو کیسے پیش کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ٹائمنگز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کس وقت میں کیا ہوا، کیونکہ یہ ٹائمنگ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ ڈیوائن سیٹلڈ ٹائم ہے. اور پھر آپ کا جو سوال ہے کہ ان سارے ٹائمنگز میں کیا کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں مرقس نے لفظ فی الفور سے شروع کیا ہے، اور یہ جو فی الفور ہے یوتھس اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے،
اور یہ مرکز کی جو سائیکالوجی ہے، جو مرکز کے ذہن میں جیزس ہے، جو مرکز کے برین میں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ فل فور والا جیزس ہے. یعنی وہ ایسے خداوند کو مانتا ہے جو ایسے کام کرتا ہے. اور یہ پورے نئے عہد نامے میں 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے فل فور، لیکن مزے کی بات ہے کہ 40 مرتبہ مرکز کی انجیل میں استعمال ہوا ہے. یعنی اتنا یہ کریزی ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ جہاں فل فور نہیں بھی فٹ ہوتا وہاں یہ لگا دیتا ہے. یعنی اس کے ذہن میں جیسے مقدسہ مریم کا پیار تھا نا، مریم مگدلینی کا، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرا جیزس ڈیلنگ جیزس نہیں ہے، وہ جو کام کرتا ہے فل فور کرتا ہے. اب یہاں پر بھی صبح ہوتے ہی سے شروع ہوتا تو بڑا اچھا تھا، لیکن فل فور لگا کے اس نے پھر ثابت کر دیا کہ میرا یسوع جو ہے، فل فور تو صبح نہیں ہوتی نا، صبح تو وقت پہ ہی ہوتی ہے نا. تو یہ اس کی سائیکالوجی کا ڈسپلے ہے کہ کہاں مرکز جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فسح کھانے کا ٹائم تھا یہ جمعرات 6 بجے سے شروع ہونا تھا، کیونکہ فسح جمعرات والے دن، جمعے والے دن کھائی جاتی تھی. تو وہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے یہودیوں میں، جمعرات کی جو شام پاک عشاء کی عبادت ہم جیسے کہتے ہیں فسح تھی، وہ 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک جانی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 سے 10 تک خدا یسوع مسیح بالا خانے میں ہے، جو 3-4 گھنٹے. شام کا کھانا یہودیوں میں لمبا کھانا ہوا کرتا تھا، کیونکہ شام کے کھانے کو وہ فیلوشپ میل کہتے تھے. اب 11 بجے وہ گتسمنی میں گئے ہیں، رات 11 بجے وہ باغ گتسمنی میں گئے ہیں، وہاں وہ دعا کے لیے گئے ہیں. اور ٹائم کے مطابق ان کی جو گرفتاری ہے وہ رات تقریباً 1 بجے باغ میں سے ہوئی ہے. اس کے دوران وہ انٹریکشن ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں کے ساتھ، کہ 3 دفعہ وہ گئے ہیں. تو آفٹر آل وہ 10 منٹ نہیں کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا کر کے پھر وہ جاتے تھے. 1 بجے رات کی ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور ان کو کرتے کرتے ان کی جو پہلی پیشی ہے حنا کے پاس وہ تقریباً 2 بجے ہوئی ہے. اب 2 بجے ہوئی ہے. اب اس کا جغرافیہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو یروشلم کا شہر ہے، اس کی جو مغربی پٹی ہے، جو اس کی مغربی لائن ہے، اس کے جو جنوب میں ہے وہ سردار کاہن حنا کا ہے، اور شمال میں ہے وہ جو پلاطوس کا آفس ہے. اور ان دونوں آفسز میں اب اگر آپ واک کریں تو 20-25 منٹ کا راستہ ہے. تو 5 بجے صبح جب وہ پیشی ہوئی ہے حنا کے کافہ کے بعد، اور یہاں پر جو 15 باب ہے یہ شروع ہوتا ہے صبح 5:30 والی پیشی کے اوپر. یعنی 5 بجے یہاں سے نکلے، اس سے پہلے بھی وہ پیشیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن 5:30 بجے یہ ان کی پیشی ہوئی ہے. پلاطوس کے پاس یہ بھیجا ہے انہوں نے، صدر عدالت سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوا کر لے جا کر پلاطوس کے حوالے کیا. اور یہ صبح 5:30 کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ صبح 5:30 بجے تک 5 بجے تک ساری سنہیڈرن کو بلوایا گیا، ان کو کال کی گئی، ان کو پیادے بھیجے گئے، ان کو جمع کیا گیا. اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ 6 لوگوں کا ایک مجموعہ تھا جو 12 قبیلوں میں سے لیا جاتا تھا. اس طرح سے 72 لوگ بنتے ہیں جنہوں نے صلاح کر کے، اب یہاں بتا دیا گیا ہے کہ فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے، بزرگوں نے، فقیہوں نے اور صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندھوایا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالے کر دیا. یہ 5:30 گیا. اس دوران میں یعنی رات 2 بجے سے لے کر صبح 5:30 تک کیا کیا ہوا ہے؟ 7 چیزیں واقع ہوئی ہیں. جلدی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی کے جھوٹے بھوسے لیے گئے ہیں، اور یہ وہ ریاکار محبت ہے جو شاید آج ہم میں بھی پائی جاتی ہو. اور یہ چیلنجنگ ہے میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے کہ یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے بھی ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم اس کو برملا گرفتار کروا سکتے ہیں یا برملا اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. یہ بھی بائبل مقدس میں بات آئی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ہماری جو اندر کی انٹرنل ہماری جو سوچ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے،
وہ کیا ہے, کیا ہمارا مسیحی ایمان ایسا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس قسم کا کیا ریاکارانہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ رکھتے ہیں. سو نمبر 2 پہ گرفتاری کروائی گئی ہے, گرفتاری کی نہیں گئی. اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے سنبھال لینا, اگر 45-40 آیت میں دیکھیں نمبر 2 پہ ہوا ہے. نمبر 3 پہ یہ ہوا ہے کہ سردار کاہن کے جو سوالات ہیں وہ عجیب عجیب سے ہیں, یعنی اس کے اوپر جو چیک ہے, مختلف قسم کے سوالات ہیں جو اس کو انڈر کویسچن کیا گیا ہے, یہ ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں لوگ, جتنے بھی وہاں اس کے لوگ ہیں وہ سارے جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اور پھر نمبر 5 پہ جو تشدد ہے, اگر آپ 65 ورسز دیکھیں, یہاں لکھا ہے 65 میں 14 باب کے, تب بعض اس پر تھوکنے اور اس کا منہ ڈھانپنے اور اس کے مکے مارنے اور اسے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا, اور پیادوں نے اسے تمانچے مار مار کر قبضے میں لے لیا. سو اس کے اوپر فزیکل تشدد بھی ہوگا. اور پھر جو چھٹی بات ہے شاید وہ اس کے لیے زیادہ پریشان کن اس لیے نہیں تھی کہ اس کے اپنے نے اسے چھوڑ دیا. پطرس کا انکار بھی اسی دور میں ہوا ہے, اس کوٹ میں ہوا ہے. اور پھر نمبر 7 پہ جو خدا یسوع سے بھی بات ہوئی ہے وہ اس کے اوپر قتل کا فتویٰ دے دیا گیا ہے ان لوگوں نے جن کے اوپر یسوع مسیح قتل کا فتویٰ لگا سکتے تھے. سو یہ چیزیں ایسی ڈیولپ ہوئی ہیں. ہوا تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن انسانی نظروں میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بڑا غلط قسم کا کام ہو گیا. لیکن یہ ڈیوائن پروجیکٹ تھا جو خدا باپ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا ہوا تھا کہ یہی ایک سورس ہے سیلویشن کا اس دنیا کے لیے. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی انفارمیٹیو باتیں, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور ابھی تک ہم پہنچے ہیں, خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی پیشی ہے وہ چونکہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے کور کی, اب آج ہم اور آگے بڑھتے ہوئے دوسری جو اس کی پیشی ہے پلاطوس کے ہاں, اس پہ بھی غور کر رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل گفتگو کی گئی ہے خداوند کے خادم کی طرف سے. یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. اور بریک پر جانے سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم آگے بڑھیں گے اس ٹیکسٹ میں جو آج تلاوت کیا گیا ہے. خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, جو مقدمات ہیں کیپٹل پنشمنٹ کے وہ لے جائے جاتے ہیں مطلب رومی عدالت میں, اور جو چھوٹے معاملات ہیں الزامات کے, چوری, یہ سارے تو ڈیل کیے جاتے ہیں نچلی عدالتوں میں, مطلب کہ جو صدر عدالت ہے یہودیوں کے سنہڈرن کی بنائی ہوئی. جی, ابھی تک خداوند یسوع مسیح پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کیپٹل پنشمنٹ مل سکے. جی, الزامات کی حد تک کہا جا سکتا ہے, لیکن ویسے نہ تو پروو ہوئی ہے بات, نہ ہی وہ شور ہے اس بات کے لیے کہ اسے کیپٹل پنشمنٹ اس بات پہ ہو سکتی ہے. بہرحال یسوع مسیح کا مقدمہ تو یہیں پہ فیصل ہو جانا چاہیے تھا, جو کچھ مطلب کہا جا رہا ہے, اور سردار کاہن بھی جانتا ہے, جو کچھ گواہیاں مل رہی ہیں ان میں بھی تضاد ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک مقدمہ لے جایا گیا ہے پلاطوس کے پاس. اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے, ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے مقدمہ اٹھا کر پلاطوس کے سامنے پیش کر دیا؟ جی, شکریہ پاسٹر منور صاحب, یہ خوبصورت سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ناظرین کو اس کے بارے میں جاننے کی بڑی ضرورت ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ جو خداوند یسوع مسیح کی پیشی ہے وہ صدر عدالت میں ہوئی. اس سے پہلے کہ وہ پونشیس پائلٹ یا پینتوس پلاطوس کے سامنے آتے, انہوں نے صدر عدالت کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے, ان کو لایا گیا, پیش کیا گیا, اور ان کے بارے میں ڈیفرنٹ چیزوں کے ایلیگیشنز لگائے گئے, الزامات لگائے گئے. لیکن ان میں جو مین بات تھی, مین الزام تھا, وہ کفر بکنے کا یا خدا کے خلاف کوئی بات کرنے کا تھا. الزام تھا, اٹ واز ناٹ ٹرو, ایلیگیشن تھی. لیکن ہم اگر دیکھیں مرکز 14:53 سے 65
اور یوحنا 18:13 سے 24، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ٹیکسٹ میں سردار کاہن اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فتویٰ جاری کیا جاتا ہے، اور وہ چیز فیصلہ اس چیز کا ہو جاتا ہے، ڈیسائسو ایک ایکشن کے لیے جانب جایا جاتا ہے، اور پھر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ شخص اب قتل کے لائق ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم سیناپٹک گاسپلس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اکاؤنٹ میں، ایک انجیل میں نہیں، ہمیں باقی جگہوں پہ بھی جانا ہے، لیکن یہی بات اگر ہم یوحنا 18 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پینتوس پلاطس نے شروع میں اس نے کہا ہے کہ نہیں، تم اس شخص کا جو معاملہ ہے وہ اپنی شریعت کے مطابق، اپنے جوش لا کے مطابق حل کرو، رومن لا کے مطابق I don't found any sin in him، میں اس کے خلاف، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن جوش لا کے مطابق تمہارا مذہبی ایشو ہے وہ تم اپنے طریقے سے سالو کرو۔ اب بات یہ ہے کہ دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ جو پینتوس پلاطس تھا وہ جانتا تھا، اور یہ ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے مرکس 15:10 میں، کہ وہ اس نے حسد کی وجہ سے وہ لوگ اس یسوع مسیح کو ان کے پاس لائے تھے، حسد کی وجہ سے، اور ریزن یہ تھا کہ اس کا ہمیں بائبل مقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو انٹرنل ایکسٹرنل ایویڈنس کو بھی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، بیرونی اور اندرونی جو شواہد ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرنل ایویڈنس ایک ضرور کوٹ کروں گا، مورخ ہیں یہودی جوزفس فلیویس، اور انہوں نے کہا تھا کہ پائلٹ سینٹینسڈ ہم ٹو ڈائی آن دا کراس having been urged to do so by the noblest of our citizens، یعنی جو پینتوس پلاطس ہے شاید اس کے پیچھے وہ نہ اس کو صلیب کی طرف بھیجتا، لیکن چونکہ ہمارے نوبلسٹ آف سٹیزنس یعنی ہمارے شہریوں نے اس کو اس بات کے لیے انسٹیگیٹ کیا یا اجاگر کیا کہ وہ بھیجے۔ سو یہ سارا ایک معاملہ تھا۔ پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے جو الزام خداوند یسوع مسیح پہ لگائے تھے صدر عدالت میں، وہ الزام پینتوس پلاطس کے سامنے نہیں بیان کیے گئے، کیونکہ اگر وہ جو الزام تھے وہ تھے ریلیجیس سارٹ آف میٹرز، جو پینتوس پلاطس کے سامنے بیان کیے گئے وہ تھے سیاسی۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ مذہبی ایشوز کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں تو پھر پرابلم بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ ریلیجیس میٹرز شوڈ بی سالوڈ ان ریلیجیس سرکلز، مذہبی مسائل کو مذہبی حلقوں میں سالو کیا جانا چاہیے، اور پولیٹیکل میٹرز کو پولیٹیکل حلقوں میں سالو کیا جانا چاہیے۔ ایک آخری بات بس میں کہنا چاہوں گا کہ مذہبی اختلافات کو سیاسی رنگ جب دیا گیا ہے تو یہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے 3 الزام تھے۔ نمبر 1 جو پینتوس پلاطس کے سامنے تھے، یہ قوم کو بہکاتا ہے، یہ کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے، یہ مسیح بادشاہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ بعد میں ایز آئرونیکلی اس نے تختی بھی لگوا دی کہ جیزس دا کنگ آف جیوز، اینڈ وہ سارا، اور لینگویجز میں لکھا گیا ڈفرینٹ۔ سو پرابلم یہ تھی کہ پینتوس پلاطس کے پاس اس لیے لے کے جایا گیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ پرپز بھی پورا ہو جائے۔ ان کا پرپز الزام نہیں تھے، ان کا پرپز یسوع کو قتل کرنا تھا۔ اور یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے احبار 24 اور پہلا سلاطین اس کی 21 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے لا کے اندر، کیونکہ میں بار بار لا کو کوٹ کر رہا ہوں، تو اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ لا کی آپ بات کر رہے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے بھی اگر کوئی حوالہ دے دیں تو احبار 24 پہلا سلاطین 21، ان دونوں جگہوں پر اگر آپ دیکھیں اخیب کے نام جو خطوط لکھے گئے ان میں بھی لکھا تھا تو خدا کے خلاف اور بادشاہ کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کو باہر لے جا کے سنسار کرو۔ اور احبار 24 میں لکھا ہے اور وہ خداوند کے نام پر جو کفر بکے وہ ضرور جان سے مارا جائے، چاہے وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو۔ سو یہ ایشو تھا یہودیوں کا، پینتوس پلاطس کے سامنے رنگ اور دیا گیا، سیاسی بنا کر یہ سارا ایشو کیا گیا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے اور بڑا ہی خوبصورت حصہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، کیونکہ جس طور سے میں نے سوال کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی ایسے چارجز نہیں تھے جو ان کی عدالت ہو رہی ہے، پہلی عدالت جو صدر عدالت میں ہو رہی ہے وہاں پر کوئی ایسے چارجز نہیں تھے سیاسی قسم کے، پولیٹیکل قسم کے، کہ انہیں پلاطس کے پاس لے جایا جائے، لیکن جس طور سے خرم یونس صاحب نے بڑی ہی واضح بات کی ہے اور بڑا کلیئرلی اس کو بتایا ہے کہ اب انہوں نے اپنے مقاصد بدل لیے، الزامات کی جو پہلے الزامات تھے اور اب جو دوسرے الزامات ہیں بالکل ایک دوسرے سے منفرد ہیں، انہوں نے اپنے بیانات بدل لیے، اپنی گواہیاں بدل لیں کہ اب اس نے یہ کہہ دیا ہے یا اس نے یہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ سو اس اعتبار سے اگر سیاسی مقدمہ ہے تو obviously پھر انہیں پلاطس کے پاس ہی لے جانا ہے۔ آگے بڑھیں گے، اب پلاطس کے بارے میں ہم جانیں گے پادری افضل صاحب سے۔ جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں
पिलातूस का क्या किरदार है इस मुकदमे को लेकर जब खुदावंद यीशु मसीह को उनके सामने पेश किया गया है, इसमें उनका क्या किरदार है? थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले हम पिलातूस की शख्सियत के बारे में देखते हैं कि पिलातूस जो है अपनी ज़ात के अंदर किस तरह का इंसान है। कुछ उलमा कराम का ये कहना है कि वो बहुत ही ज़ालिम इस तरह का बादशाह है कि बहुत जुल्म व तशद्दुद करने वाला है, और ख़ास तौर पर अगर कोई उसके ख़िलाफ़ बगावत के लिए उठ बैठता है तो यहाँ तक कि वो उनको कत्ल भी करने का हुक्म सादर करता रहा है। अगर हम देखें तो नए अहदनामे में इसकी चंद एक और ऐसी मिसालें भी हमारे सामने हैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये रोमी शहरी होने की वजह से सन 26 ईस्वी से 36 ईस्वी में यहूदिया का हाकम मुकर्रर किया गया, और जब पिलातूस यहूदिया का हाकम मुकर्रर हुआ तो ये रोमी सूबे का 5वां गवर्नर था जो शहनशाह तिब्रियास के मातहत था, और इसको अपनी सारी कार्रवाई की अदालत के अंदर जो करता था उसका अपने ऊपर जो हाकम मुकर्रर है तिब्रियास को जवाब देना पड़ता था। और यही वजह है कि पहली सदी की तारीख़ नवीस जो हैं वो बयान करते हैं कि पिलातूस एक बड़ा ज़ालिम बादशाह था, और वो यहूदी लोगों को और उनके हैकल और मजहबी रसूमात को बहुत हकीर जानता था। यही वजह है कि पहले जो यहूदी लोग हैं उन्होंने सेटल डाउन करना चाहा कि सिनहेड्रिन में हम इसका शायद फ़ैसला कर लें, लेकिन जब उनसे बन ना पाया तो वो अपने दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि हम पिलातूस के पास कौन सी ऐसी वजह लेकर जाएंगे कि जिसकी वजह से पिलातूस जो है वो अपने कहर के अंदर आएगा और वो इसके मुकदमे को सुनेगा और इसके ख़िलाफ़ चार्जर लगाएगा और यीशु मसीह को सज़ाए मौत का हुक्म जो है वो सादर करेगा। यही वजह है कि जब यहाँ पर उसको लेकर आया गया है तो उसके बारे में यहूदी मौरखीन जो हैं ख़ास तौर पर जोसेफस और फ़िलासफ़र फ़िलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, उन दोनों ने यहूदी आबादकारी के हवाले से पिलातूस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उसके दरमियान होने वाले जुल्म व तशद्दुद के बारे में ख़ास तौर पर वाज़े बयान किया, और किस तरह हेरोदिस अंतपास जो गलील का गवर्नर था उसी अहद में 34वीं सदी से लेकर 39वीं सदी में जब वो भी हाकम था तो उसके दौर के अंदर यहूदी लोग अपने मुकदमात जो हैं वो इनके पास लेकर आते थे। और एक बहुत बड़ा रोमी मौरख जो है तखुस, उसने ये लिखा कि तिब्रियास के अहद हुकूमत में पिलातूस ने खुदाम यीशु मसीह को सज़ाए मौत का हुक्म जो है वो सुनाया। तो यूँ हम देखते हैं कि अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर पिलातूस बहुत ही एक जुल्म करने वाला हुक्मरान था, और लोग इससे डरते थे, यहाँ तक कि कोई भी इसकी अदालत में अपना मुकदमा लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होता था। और ख़ास तौर पर यहूदी लोग, सरदार कहन फ़की फरीसी, वो इस मुकदमे को, यीशु के मुकदमे को इसलिए वहाँ का लेकर गए हैं ताकि यीशु मसीह को वो जानते थे कि अब इससे हमें ज़रूर फ़ैसला मिलेगा कि वो यीशु मसीह को सज़ाए मौत का हुक्म देगा। लेकिन यीशु मसीह के मुकदमे के अंदर हम देखते हैं, हो सकता है दूसरे मुकदमात को उन्होंने जो जब वो डील करता था देखा होगा कि ये किस तरह फ़ौरन लोगों के बारे में फ़ैसला सादा कर देता है, लेकिन यीशु मसीह के फ़ैसले के अंदर इसको हुक्म सुनाने के लिए उसने काफ़ी डिले किया है। उसका किरदार हम यहाँ देखते हैं कि वो यीशु मसीह को फ़ौरन नहीं चाहता कि मैं इसको मौत की सज़ा का हुक्म दे दूँ, और हम देखते हैं कि उसने कई बार चाहा और उसने कहा कि तुम यहूदी हो और ये शख्स जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो ये भी यहूदी है, तो लिहाजा चाहिए कि आप अपनी अदालत में ले जाकर अपनी शरीयत के मुताबिक इसका फ़ैसला कर लें, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ऐसा जुर्म नहीं पाया जिसकी वजह से इसको मौत की सज़ा सुनाई जाए। और फिर रात को जब उसकी बीवी ने उसके पास पैगाम भी भेजा था कि ए बादशाह, ए मेरे शोहर, तू इसके बारे में कुछ ऐसी बात ना करना, क्योंकि इस रास्तबाज के बारे में मैंने रात को बहुत दुख पाया है। इसलिए वो खुदाम यीशु मसीह का मुकदमा और उसका फ़ैसला करने के लिए वो डरता था, उसके अंदर खौफ। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं बहुत हैरान हो रहा था कि यही निडर बादशाह
اب یسوع مسیح کا مقدمہ جب وہ لیے ہوئے ہے اپنے سامنے تو وہ گھبرا رہا ہے اس کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے، پریشان ہے، کیونکہ دوسری اناجیل جو ہیں ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے، کیونکہ پلاطوس کا ذکر دوسرے نئے عہد نامے کی کتب میں بھی ہے، پہلا تیموتھیوس میں بھی ہے، مرکز کی انجیل میں ہے، اعمال کی کتاب میں ہے، اور پلاطوس بار بار یسوع مسیح کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کئی بار اس نے چاہا کہ وہ جب برآمدے سے باہر اس کو لے کر آتا، اور کیونکہ یہودی لوگ جو ہیں وہ برآمدے کے اندر نہیں جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے شہر مانی میں شامل ہونا تھا، تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم اگر اندر گئے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا مقدمہ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو پلاطوس یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا فیصلہ کرو، لیکن یہودی ڈر رہے تھے کہ ہم کسی کا خون نہیں کرنا چاہتے، ہو سکے وہ اس کو تیار کر رہے تھے، اکسا رہے تھے اور اتنے الزامات لگا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے اندر پلاطوس یسوع مسیح کا ایک لحاظ ایک طرح کا جیسے انٹرویو کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے یہ سوال کیا، تو خدا یسوع مسیح نے کہا ہاں تو خود کہہ رہا ہے میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، لیکن میری حکومت جو ہے وہ دنیا کی نہیں، میری آسمانی روحانی بادشاہت ہے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پلاطوس نے یہ جانا کہ میں نے اس کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں دیکھا ہے۔ پھر دوسری بار پلاطوس نے اس سے سوال کر کے پوچھا کہ یہ لوگ اتنے الزامات لگا رہے ہیں، تو کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، تو اپنے بارے میں اپنے حق میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت بھی خداوند نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پلاطوس نے آخر کار یسوع مسیح کو کوڑے لگوا کر چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے یہودیوں کی یہ روایت تھی کہ عید فصح کے موقع پر وہ اپنے لیے کسی مجرم کو مانگ لیا کرتے تھے جس کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہو، اور انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کو تو سزائے موت کا حکم دے، لیکن برابا کو ہماری خاطر چھوڑ دے، اور انہوں نے برابا کو اپنے لیے مانگ دیا، اور یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کے لیے اس کے لیے چلا چلا کر کہا کہ اے پلاطوس اس کو صلیب دے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی ہی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے تھے، اسی طور سے ہم آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے، خاص طور پہ اب چونکہ پلاطوس اس مقدمے کو ڈیل کر رہا ہے اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس مقدمے کو، چونکہ یہودی پریشر ہے اور وہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ خود اپوائنٹ کرتے ہیں، سردار کاہنوں کو، اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، سو ان کے منہ کو دیکھتے ہوئے یا ان کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس مقدمے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب پلاطوس ایک سوال کر رہا ہے، اب جو الزام لگایا گیا ہے وہ تو یہاں پہ واضح نہیں ہے، مطلب لکھا نہیں گیا، لیکن اس کے سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے ضرور ہی کہا ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ جب پلاطوس اس سے کہتا ہے، یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ٹیکسٹ کوئی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ضرور کانٹیکسٹ ضرور ہوتا ہے، اور یہ والا جو ٹیکسٹ ہے پلاطوس کے سامنے جب خدا میں یسوع مسیح کو لے جایا گیا ہے، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری اور اس کو سزا سنانا اور سارے پروسیس میں سے گزارنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس کیس کو کسی حتمی شکل تک پہنچایا جائے جو سزائے موت تھی، اور اس وجہ سے یہ جو گرفتار کرنے والے ہیں، جو لیڈرز ہیں، فقی فریسی ہیں، ان کو دکھ اس لیے تھا کہ وہ
हैकल में कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, और जो सवाल किए जाते थे खुदा यीशु मसीह उनको जवाबात। सो ये जो बिटरनेस है ये ग्रेजुअली डेवलप हुई है, और ये अब इस नहज तक पहुंच गई है कि इस बिटरनेस का जो हल है वो यही है कि इसको किसी ना किसी तरीके से पकड़वा के इसको सलीब तक पहुंचा दिया जाए। अब जब इन्होंने पकड़वाया है तो जब ये लेकर गए हैं जूश कोर्ट में, जिसको सिनहेड्रिन कहते थे, सदर अदालत कहते थे, वहाँ पर उन्होंने ये सारी पॉलिटिकल गेम है, अंदर सारी पॉलिटिक्स है, सामने कुछ होता है अंदर कुछ होता है। और ये जो केस हैं जब उन्होंने ये फ्रेम किए हैं, इश्यूज फ्रेम किए हैं जूश कोर्ट में, तो इसमें उन्होंने रिलीजियस इश्यूज जैसे पहले बात हुई है, और यहाँ पर जब रोमन कोर्ट में गए हैं तो यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज बने हैं। और ये जो पॉलिटिकल इश्यूज बने हैं, एक तो ये था कि ये जजिया देने से रोकता है, ये रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ बात थी, और ये जानते थे लीडर के इस पर पिलातूस जो है वो फ्लेयर अप हो जाएगा और उसको गुस्सा आएगा और इस तरह से वो जल्दी फैसला कर देगा, या वो कौम को उकसाता है यहूदियों को, या गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाता है, बागी होने का है, वो बागी की भी सज़ा मौत थी, या फिर ये थी कि ये आपको यहूदियों का बादशाह कहता है। एक ये भी था। अब इसको अगर आप लेकर जाएं मत्ती की इंजील के दूसरे बाब की दूसरी आयत में, तो ये वहाँ पर भी केस उठा था। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो हेरोदीस के पास मजूसी आ गए, उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, और आप जानते हैं कि वहाँ भी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, और यहाँ तक सिचुएशन ख़राब हो गई, उसका भी नतीजा मौत। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह की मौत तो नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह के लिए बहुत सारे बच्चे जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए। सो यीशु मसीह का ज़मीन पर आना, उनका यहूदियों का बादशाह डिक्लेयर करना, अभी तक उन्होंने खुद नहीं किया। और यहाँ पर यहूदियों का ये इल्म है कि बादशाह की अपॉइंटमेंट जो है वो सेल्फ मेड नहीं होती, ये सीजर करता है, ये जो कैसर है रोम का वो करता है, और उसकी अप्रूवल से किसी भी सूबे का जो गवर्नर है वो रोमी गवर्नर बन जाता था। अब यहाँ पर इशू है, अब ये उसकी दिलचस्पी है पिलातुस की, क्या तू यहूदियों का बादशाह? वो कहता है तुझे मैंने बनाया नहीं है, या सीजर की तरफ से तेरे पास ये ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल, क्या तू है? और ज्यादातर खुदाम यीशु मसीह का अरसा खामोशी में गुजरा है, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं गैर जरूरी सवालात का जवाब देने में पड़ गया, सारे तो झूठे हैं, तो टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि वो वक्त की कीमत बड़ी थी उनके नज़दीक, क्योंकि अगले दिन 3 बजे वो जानते थे कि मेरा वो वक्त नज़ा जो है वो करीब है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हाँ, तूने खुद कह दिया है मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। तो यहाँ पर एक जो बैकग्राउंड था उसकी पैदाइश से, इल्ज़ामात से हमें साबित होता है कि ये एक इशू था जो पैदाइश से शुरू होता है और चलता रहा है, और मुकदमे में ये पॉलिटिकल इशू बना रहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने डीएटी जो उसकी है, उसके सामने, कायफा के सामने उसने कहा क्या तू खुदा का बेटा? उसने कहा मैं हूं। ठीक है, तूने भी खुद कह दिया। यहां पर भी उसने ये 2 चीजें जो उसने एक्सेप्ट की हैं, और जो हैं, जो नहीं है, यीशु मसीह उस पर वक्त ज़ाया नहीं करते। यीशु मसीह चाहते हैं कि जो मैं हूं मैं हूं। थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बातें, और हमने जाना है खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बातों के लिए ज़रूर जवाब दिया है। जब पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के बेटे होने के लिए जो सवाल किया गया उसका जवाब दिया कि वो हैं, और अब बादशाह होने के लिए भी वो कह रहे कि हाँ मैं हूँ। खुरम यूनुस साहब, आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद यीशु मसीह ज़्यादातर खामोश रहे हैं, उनकी खामोशी की क्या वजूहात हो सकती हैं? 2 सवालों के जवाब के अलावा ज़्यादातर वो खामोश रहे हैं, क्या वजह है? मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ भाई मुनव्वर बाइबल कॉलेज में, FGA में, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, रूहानी ज़ाब्ते या रूहानी नज़्म ज़ब्त, और उसमें मैं कलाम को पढ़ना, बाइबल इंटेक, प्रेयर, फास्टिंग के अलावा एक चीज़ जो डॉक्टर डॉन विटनी बहुत अच्छे इसके टीचर हैं सब्जेक्ट के, उन्होंने किताब लिखी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स पर, खामोशी
اور خلوت یہ ایک ڈسپلن ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتا ہے. ان کا جب ٹرائل ہو رہا ہے تو اس دوران میں نہیں، بلکہ مینی ٹائمز ہم دیگر جگہوں پہ گاسپل اکاؤنٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں خاموش دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر، اور خاموشی اپنی ذات میں ایک جواب ہے. خاموش ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، چاہے آپ خداوند یسوع مسیح کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات کریں یا سطحی اور مجموعی طور پر ہم سب کی آج دور حاضرہ کے مطابق بات کریں. نمبر 1، انسان تب خاموش ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے. نمبر 2، انسان تب بھی خاموش ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایسا سوال پوچھا جائے جس کا جواب دینا وہ ایک غیر ضروری عمل سمجھے. نمبر 3، انسان اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے جب اس کے اندر ڈر اور خوف جیسے جذبات ابھر رہے ہوں. بیکاز آف فیئر اینڈ فرائٹننگ somebody can be silent. تو خاموشی خوف اور ڈر کی بھی نتیجہ ہو سکتی ہے. نمبر 4، انسان اس لیے بھی کئی بار خاموش ہوتا ہے کچھ چیزوں کے سامنے جب دل کی غمگینی بہت بڑھ جائے. اور نمبر 5، انسان اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الہی انتظام کے موافق ہو رہا ہے، according to the divine principle from the divine God. تو ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا to do good for evil can be human, can be only divine, but to do evil for evil is human, but to do evil for good is satanic. یعنی اچھائی کے بدلے کوئی آپ کے ساتھ غلط کر دے یہ شیطانی بات لگتی ہے، اچھائی کے بدلے اچھائی ہم کاری دیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یہ انسانی بات لگتی ہے. لیکن برائی کے بدلے کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرے یہ صرف الہی اور خدائی بات لگتی ہے. سو خداوند یسوع مسیح بیسیکلی سر یہاں پر نہ تو وہ کسی چیز سے دنگ رہ گئے، نہ وہ کسی بات کی وجہ سے حیران ہوئے، نہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جواب دینا لازمی نہیں، اور نہ ہی وہ خوف کا شکار تھے. اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے تابع تھے. He was under the will of his father. ہو سکے پیالہ ٹل جائے لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. ایک تو یہ جواب ہے. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جو صحائف انبیاء کے اندر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کی حیات اقدس اور ان کے اعمال اقدس کے بارے میں نبوتیں موجود ہیں، پروفیٹک ورڈز ہیں، پروفیسیز ہیں، اس کی فلفلمنٹ بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ایکشنز میں، رسپانسز میں، اعمال میں اور رد عمل میں نظر آتی ہے. اب میں 2 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، پڑھنے کا شاید ٹائم تو نہیں ہے. یسایہ 42 2 باب، میرا خادم ہے جس کو میں نے بھیجا ہے، وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. نمبر 2 یسایہ 53 7، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، منہ نہ کھولا جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لیے جاتا ہے، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے زبان نہیں کھولتی، اس طرح وہ خاموش رہا. سو پہلی چیز یہ ہے کہ ایون تو یسوع مسیح کی خاموشی پہ پینتوس پیلاطوس بھی تعجب کرتا ہے. تعجب کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ تھومیزو ہے، جس کا آگے روٹ ورڈ کچھ اور ہے لیکن اس کی ایٹمالوجی میں ہم نہیں جائیں گے. اور یہ تعجب کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے. ایک بار جب یسوع نے تعجب کیا اس صوبے دار پر، اس کے ایمان پر، جب اس کا نوکر شفا پا گیا جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور دوسری بار جب لوگوں نے تعجب کیا یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی مانتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کی خاموشی انتظام الہی کی اطاعت گزاری تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی خاموشی نبوتوں کی فلفلمنٹ تھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جس طور سے خرم یونس صاحب ابھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے جو خاموش رہنے کی چند ایک وجوہات ہیں، یہ سطحی اور عام جو دنیا کی بات ہے اس کی بات کر رہے تھے، ایک ڈیٹیل دے رہے تھے. 4-5 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں کہ کیوں انسان خاموش رہتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے جو خاموشی کی وجوہات ہیں وہ بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہیں کہ ان کی خاموشی کی وجوہات خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، یا کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود چونکہ وہ ایک ڈیوائن پرپس کے تحت یہاں تک پہنچے ہیں، سوسی کے تابع رہ کر وہ سارا کام کر رہے ہیں. جس طور سے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور 5ویں اس پیسج کی جو آیت ہے جو ہمارے آج اس پیسج کی آخری آیت بھی ہے. یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ پیلاطوس نے تعجب کیا. اب پادری افضل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہم نے یہ تو جانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خاموش رہے ہیں،
بہت ساری باتوں پہ وہ خاموش ہیں، ماں سوا دو باتوں کے، ان کا جواب جہاں ضروری سمجھا ہے وہاں دیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد پلاطوس، جو پہلے آپ نے حصے میں بتایا ہے کہ وہ تو بڑا ایک ظالم شخص ہے، اور میرا نہیں خیال اسے کسی طرح سے کوئی تعجب ہوتا ہوگا لوگوں پہ، یا لیکن اس دفعہ کیوں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی متعجب ہے اور حیران ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ جی تھینک یو سر۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطوس خداوند یسوع مسیح کی اس پیشی پر بہت تعجب کر رہا ہے، اور پہلی بات کہ وہ اس چیز پر بھی تعجب کر رہا ہے کہ ہیرودیس اور پلاطوس کے درمیان تو بہت بڑی دشمنی تھی۔ وہ اس بات سے متعجب ہے کہ یہ کیسی شخصیت میرے سامنے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل گئی ہے۔ جب ہم لوکا کا انجیلی بیان 23واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرمایا گیا ہے 23ویں باب میں، پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطوس کے پاس بھیجا، اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ وہ بڑے اس واقعے پر بڑا حیران ہے اور تعجب کر رہا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا خدا کا بیٹا ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہماری جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل گئی ہے۔ نمبر 2، وہ خداوند یسوع مسیح پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں بڑا حیران ہے کہ لوگ تیرے اوپر اتنے الزامات لگا رہے ہیں لیکن آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ اس بات سے حیران تھا کہ جب بھی کسی پر میری عدالت کے اندر الزام لگائے جاتے ہیں تو لوگ تو چیخو پکار کر یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، ہم پر رحم کیجئے، ہم نے یہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ شخص تو کچھ بھی اپنے بارے میں اپنی صفائی میں بیان نہیں کر رہا۔ اور نمبر 3 کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے مقدمے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ پلاطوس کے سامنے اس بات کے لیے بھی یہ بڑا حیرانی کا باعث تھا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنے ڈیفینس کے اندر کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور جب وہ خاموش ہے تو یہ اس کے لیے بڑی حیرانی کا سبب بنا تھا۔ نمبر 4، ایسے موقع پر جب خداوند یسوع مسیح کو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو وہ اس بات سے حیران تھا کہ یہ شخص اس بات سے نہیں گھبرایا کہ میں اسے سزا دینے کا حکم صادر کر سکتا ہوں، لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے یہ کہا ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اس نے کہا ہاں تو کہتا ہے میں ہوں۔ اس بات پر وہ بڑا متعجب تھا۔ نمبر 5، پلاطوس خداوند یسوع مسیح کے صبر تحمل پر بڑا حیران ہو رہا ہے کہ ایسی شخصیت ایسے مقدمے میں جب سامنے موت نظر آ رہی ہے اور سزا کا حکم سنایا جانے والا ہے تو یہ ایسی شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے جس کے اندر میں بڑا صبر اور تحمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اور نمبر 6، خداوند یسوع مسیح کی جو فصیح البیانی ہے، اس کی لطافت ہے، خوش بیانی پر بھی یہ پلاطوس جو ہے وہ بڑا متعجب ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے پادری افضل صاحب کی طرف سے، اور یقیناً ایمان ہے کہ آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت سارے راز جو ہیں وہ افشاں ہوئے ہیں اور آپ سب کے لیے بڑے بابرکت ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کے تعلق سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طور سے کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، یا کوئی ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ان تمام پروگرامز کو یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، سو آپ ضرور برکت ٹی وی کے اس چینل کو وزٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ بہت زیادہ لوگ اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پا سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔